نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات مبارکہ پر کتابیں لکھنے والے علماء اور مورخین کی کتابوں میں روایتی طور پر ہمیں یہی ملتی ہے کہ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی ابن ابی طالب اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور دائرہ ایمان میں داخل ہونے کا سب سے پہلے شرف حاصل کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان تمام ہستیوں سے پہلے دور نبوی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے ان سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ نہ جانے کیوں مورخین نے انہیں ابتدائی مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا اور ایک طرح سے وہ شخصیت تاریخی اوراق میں کہیں گم ہو گئی۔ اس شخصیت کو تاریخ ورقہ بن نوفل کے نام سے جانتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں تھے، لہٰذا اس وقت آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ورقہ کے پاس لے گئی تھی اور ورقہ نے ہی سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کیفیت وحی نازل ہونے کی کیفیت ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے چنے گئے ہیں۔ ورقہ کا پورا نام ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبد العزیٰ بن قصی تھا۔ ورقہ خود قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ ورقہ ایک عالم شخص تھے اور مکہ میں ہی رہتے تھے۔ نوجوانی میں ہی ورقہ کو دین حق کی تلاش تھی، لہٰذا وہ ہر ادیان کو جاننے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ جب ورقہ جوان ہوئے تو انجیل کا مطالعہ کیا اور تحقیق کے بعد نصرانی مذہب سے بہت متاثر ہوئے، لہٰذا ایک بت پرست اور مشرک قبیلے میں پیدا ہونے کے باوجود آپ نے نصرانی یعنی عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ ورقہ مکہ کے ایک بڑے عالم دین تھے جو عربی اور عبرانی زبان پر مہارت رکھتے تھے، گویا آپ نے توریت، انجیل، زبور اور کئی آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ورقہ دین ابراہیمی کو ہی حق پر سمجھتے تھے اور اہل مکہ کے مشرکین جو بدعات و خرافات کیا کرتے، ورقہ اسے برا جانتے اور اس سے اختلاف رکھتے تھے، لہٰذا عربوں کے زمانہ جاہلیت کے اس دور میں ہی آپ نے شراب اور نشہ آور چیزوں کو ترک کر دیا تھا۔ ورقہ نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کو کھانے سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اس کے بعد آپ کے حالات تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے ملتی ہے۔ جب غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کلام سناتے ہیں تو آپ شدید خوف کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند رسول اللہ دیکھتے تھے، چنانچہ جب بھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ پھر تنہائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے۔ قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں عبادت کیا کرتے اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا،
पढ़ और तेरा रब सबसे बुजुर्ग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया इस हाल में कि आपका दिल कांप रहा था। चुनांचा आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा। हजरत खदीजा से सारा वाकया बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा ने कहा हरगिज नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। फिर हजरत खदीजा आपको लेकर वर्का बिन नौफिल बिन उसियत के पास गईं, जो हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे। ज़माने जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और अबरानी किताब लिखा करते थे। चुनांचा इंजील को अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। जिस कदर अल्लाह चाहता नाबीना और बूढ़े हो गए थे। उनसे हजरत खदीजा ने कहा ऐ मेरे चचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। आपसे वर्का ने कहा ऐ मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? तो जो कुछ रसूलुल्लाह ने देखा था बयान कर दिया। वर्का ने आपसे कहा कि यही वो नामूस है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया हाँ, जो चीज़ आप लेकर आए हैं इस तरह की चीज़ जो भी लेकर आया उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं आपका ज़माना पाऊँ तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। फिर ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा कि वर्का का इंतकाल हो गया और वही का आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत खदीजा ने एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का के बारे में सवाल किया कि वो तो ऐलान नबूवत से कबल फौत हो गए, तो आपने फरमाया मैंने वर्का को सफ़ेद लिबास में मलबूस देखा, अगर वो जहन्नमी होता तो सफ़ेद लिबास में ना होता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वर्का को बुरा मत कहो क्योंकि मैंने उसके लिए एक या दो जन्नतें देखी हैं। इस रिवायत को इमाम अलबानी ने सही करार दिया। हज़रत वर्का बिन नौफिल को इमाम तबरी, इमाम बुग़वी, इब्न अल-सकन वग़ैरह जैसे जय्यद आलिम और मवर्रखीन ने सहाबी रसूल करार दिया है। कई मवर्रखीन ने वर्का को सहाबियों की फहरिस्त में शामिल भी किया है। लिहाजा ये बात साफ़ है कि हज़रत वर्का बिन नौफिल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की, आप पर ईमान लाए और हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत हुए। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नती भी करार दिया। हमारी ये तहकीकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।